الصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق لأن هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ صلوات قرآن مجید کا 38واں سورہ سورہ سواد اور سورہ سواد کی 38ویں سورہ کی 73ویں آیت مبارکہ کا ابتدائی جز جسے گفتگو کے آغاز میں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا اذ قال ربک اذ عربی قاعدے کے اعتبار سے لفظ اذ کلمہ تذکر ہے. کلمہ تذکر اور کلمہ تذکر اذ کسی عربی جملے کے آغاز میں کسی عربی جملے کے شروع میں یہ کلمہ تذکر اذ اس وقت آتا ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے، اس وقت آتا ہے کہ جب کوئی مخاطب کسی مخاطب کو جب کوئی مخاطب کسی مخاطب کو کوئی پرانی بات، کوئی پرانا زمانہ، کوئی پرانا واقعہ یاد دلا رہا ہو. یہاں آیت کے آغاز میں ہے اذ، مخاطب ہے اللہ، اور مخاطب ہے
رسول مخاطب اللہ، مخاطب اللہ مخاطب رسول کو یاد دلا رہا ہے کہ اے میرے رسول یاد کرو، جب میں اللہ مٹی سے، تین سے، عالمین کے پہلے بشر کو وجود عطا کر رہا تھا، اے رسول ذرا تم یہ واقعہ یاد کرو۔ یعنی ہمارے رسول حضرت آدم کی تخلیق کے گواہ ہیں، اس لیے کہ گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو واقعے کے موقع پر موجود ہو۔ اچھا، قرآن مجید میں کتنے مقامات ایسے ہیں، بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جن آیتوں میں اللہ نے ہمارے رسول کو، جن آیتوں میں اللہ نے ہمارے رسول کو حضرت آدم کی تخلیق کا گواہ قرار دیا ہے۔ یعنی ہمارے رسول حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے گواہ ہیں۔ بہت سی آیتیں ہیں، بہت سی آیتیں ہیں۔ اب ایک جملہ یہاں کہہ رہا ہوں، ہمارے رسول تو آیتیں ہیں قرآن میں، ہمارے رسول تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے گواہ ہیں، لیکن حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ایک فرد ایسا مجھے دکھا دیں، حضرت آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک مجھے کوئی ایک ذات ایسی دکھا دیں، کوئی ایسا فرد ایک دکھا دیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے پوچھو کہ میں رسول خاتم النبیین کی تخلیق کا گواہ ہوں۔ کوئی نہیں بتا سکتا، اور آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خاتم النبیین کی وہ تخلیق کا گواہ ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر اس مرحلے پر ناز ہے تو مسلک تشیع کو اپنے پیشوا علی پر ناز ہے۔ کہ کسی میں جرأت نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ میں خاتم النبیین کے تخلیق، ان کی خلقت کا گواہ ہوں۔ کسی میں جرأت نہیں سوائے ایک ذات کے، اور وہ ذات کون ہے؟ شیعوں کا پیشوا۔ وہ ذات کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں رسول کی تخلیق کا گواہ ہوں؟ وہ ذات وہ ہے جو کوفے کے منبر پر اعلانیہ کہتی ہوئی نظر آئی، سلونی سلونی قبل ان تفتنونی۔ صرف وہ ذات ہے جو یہ کہہ سکتی ہے۔ کیا کہتے ہیں مولا کائنات حضرت علی؟ پوچھو پوچھو، سوال کرو، مجھ سے سوال کرو۔ اچھا، اس کا ترجمہ جو عام طور سے حضرت علی علیہ السلام کے اس فرمان کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، عام طور سے وہ صحیح نہیں ہے۔ عام طور سے حضرت علی علیہ السلام کے اس دعوی سلمی کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔
میں لفظی ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ عام طور سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات نے کوفے کے منبر پر فرمایا سلونی، مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو، قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں دنیا سے، قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائی مولانا ثقلین بخاری صاحب بھی تشریف فرما ہے، ارباب علم بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا لفظوں کا ترجمہ دیکھیے گا، لفظی ترجمہ کہ مولا کائنات نے بتایا کیا۔ اس فرمان میں بھی سلونی کے فرمان میں بھی مولا علی کا شیعوں کے نام ایک پیغام ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا کیا ترجمہ ہے۔ لفظی ترجمہ، مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں، بلکہ اس کا لفظی ترجمہ یہ سلونی، مجھ سے پوچھو، سلونی مجھ سے سوال کرو۔ اب دیکھیں لفظ قبل، قبل کے معنی مجھ سے پوچھو اس سے پہلے، اس سے قبل، ان کے، اس سے قبل مجھ سے پوچھو اس سے قبل، ان کے تفقدونی، قبل اس کے تفقدونی، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، تم مجھے، قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو، یعنی میں تو حاضر ناظر رہوں گا، تم کھو دو گے، تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ قبل ان تفقدونی، یعنی مولا کائنات نے فرمایا کہ تم مجھے کھو دو گے، میں حاضر ناظر رہوں گا۔ تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا سلونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو۔ جب یہ فرمایا، بات ذہن میں محفوظ ہے نا آپ کے، حضرت آدم کی تخلیق کے گواہ کا نام رسول عربی، اور رسول کی تخلیق کا گواہ کون ہے؟ حضرت علی کوفے کے منبر پر فرما رہے ہیں، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہو۔ جب حضرت علی نے یہ فرمایا تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اور مجمع میں سے اس نے کھڑے ہو کر کہا یا امیر المومنین اخبرنی کیف خلہ محمدہ۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر جملہ کہا، سوال کیا، مولا امیر المومنین ذرا مجھے بتائیے اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور جواب میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک جملہ رسول کی تخلیق کے بارے میں حضرت علی نے ارشاد فرمایا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، سن، ان اللہ تبارک و تعالی تکلم، ان اللہ تبارک و تعالی تکلم بکلمۃ فصارت تلک الکلمۃ محمدا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، سن، اللہ نے ایک کلمے سے کلام کیا،
وہ کلمہ محمد بن گیا. اچھا رسول اکرم نے دیکھیے، حضرت علی نے رسول کی حقیقت ماہیت کیا بتائی، رسول کی اصل حضرت علی نے کیا بتائی، رسول کی حقیقت علی نے بتائی کہ رسول اصل میں کلمہ، یہی بتایا نا، رسول اصل میں کلمہ. علی نے بتایا رسول اصل میں کلمہ. اب ہم نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، علی نے تو آپ کی حقیقت یہ بتائی ہے کہ آپ اصل میں کلمہ ہیں، ذرا یا رسول اللہ آپ بھی بتائیں کہ آپ کی کیا حقیقت ہے. اب ایک جملہ یہاں خصوصاً موالیان حیدر کرار کی سماعتوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ شیعت کا ایک اہم مسئلہ طے ہو جائے. علی نے کیا فرمایا، رسول کلمہ. ہم نے رسول سے پوچھا آپ کیا ہیں، تو رسول کا وہ معروف فرمان جو بچوں کو بھی یاد ہے، رسول نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری. رسول نے فرمایا میں نور ہوں. اب میں یہ جملے دہراؤں گا 2 دفعہ. علی نے فرمایا جملہ کہنے کے لیے تاکہ بچوں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی میری بات محفوظ ہو جائے اور شیعت کا یہ مسئلہ طے ہو جائے. علی نے فرمایا رسول کلمہ. رسول نے فرمایا میں نور. رسول نے فرمایا میں نور. علی نے فرمایا رسول کلمہ. ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نور ہیں تو کیا تنہا ہیں؟ رسول نے فرمایا نہیں، انا علی من نور واحد. علی، رسول نے کیا فرمایا، علی میرے نور کا جز ہے. رسول نے فرمایا علی میرے نور کا جز ہے. شیعت کا مسئلہ طے ہو گیا. اگر رسول نور ہے تو علی نور کا جز ہے، اگر رسول کلمہ ہے علی کلمے کا جز ہے. تو ہمارے اچھا ہمارے رسول حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے گواہ موجود تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. رسول موجود تھے. ہم نے رسول سے پوچھا آپ تھے؟ رسول نے فرمایا میں تھا. یا رسول اللہ آپ تھے تو کیا تھے؟ تو رسول نے فرمایا کنت نبیا، میں آدم سے قبل نبی تھا. میں آدم سے قبل نبی تھا. ہم نے رسول سے پوچھا آپ آدم سے قبل نبی تھے؟ آپ آدم سے قبل نبی تھے، کب سے تھے؟ ہم نے رسول سے پوچھا آپ کب سے نبی تھے؟ اب رسول نے نہیں بتایا. اللہ کے ایک فرمان سے یہ بات سمجھ میں آ گئی. اللہ کے ایک فرمان سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول کب سے نبی تھے. اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا کنتو کنزن.
میں مخفی خزانہ تھا. کسی میں جرت ہے؟ کسی میں ہمت ہے کہ اللہ سے پوچھے تو کب سے تھا؟ جب کب نہ تھا، جب نہ تھا، وقت نہ تھا، وہ تھا. کسی میں جرت ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کن تو کنزن. یا اللہ تو جب تھا، جب نہ تھا، جب تب نہ تھا، جب وقت نہ تھا، جب زمان نہ تھا، جب مکان نہ تھا، جب ماضی نہ تھا، جب حال نہ تھا، جب مستقبل نہ تھا، جب سورج نہ تھا، جب چاند نہ تھا. تو ان کا خالق ہے. تو تھا جب کچھ نہ تھا. تو نے کیوں فرمایا؟ پھر تو نے کیوں فرمایا کن تو کنزن؟ تو اللہ فرمائے گا اس لیے یا اللہ تو تھا نا، پھر تو نے کیوں فرمایا کن تو کنزن؟ یا اللہ جس وقت تو نے فرمایا کن تو کنزن، اس وقت لطیف بات ہے جو سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. یا اللہ جس وقت تو نے فرمایا کن تو کنزن، اس وقت کوئی وقت تو تھا، اس وقت کوئی دن تو تھا، اس وقت کوئی زمانہ تو تھا. تو نے کیوں فرمایا کن تو کنزن؟ جب تو تھا، جب نہ تھا. تو نے کیوں فرمایا کن تو کنزن؟ جس وقت تو نے کن تو کنزن کا، اس وقت دن تو تھا، وقت تو تھا. تو اللہ فرمائے گا کہ میرے کنتوں سے سمجھ لو میں لامحدود ہوں. تمہاری محدود عقلوں میں میری ربوبیت اور الوہیت نہیں آ سکتی. میں نے کن تو کنزن جس دن کہا، اس لیے کہا سنیں توحید کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے کن تو کنزن جس دن کہا، تمہاری محدود عقلیں تو سمجھ نہیں سکتی، مجھ لامحدود کو تم سمجھ نہیں سکتے میں کب سے تھا. یہ جو میں نے کن تو کنزن کہا، جس دن جس وقت کن تو کہہ کر اس دن میں نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا. معلوم پتہ نہیں کب سے رب تھا. جس دن کن تو کنزن کہا، اس دن اپنی ربوبیت کا اعلان کیا. معلوم کن تو کا لفظ اعلان کرنے کے لیے آتا ہے. کن تو کا لفظ اعلان کرنے کے لیے آتا ہے. اب ترجمہ کر لیں، کن تو کنزن پتہ نہیں کب سے تھا. جب کن تو کنزن کہا تو اس دن اللہ نے اپنی ربوبیت اور الوہیت کا اعلان کیا. اب سمجھیں، رسول نے فرمایا کن تو نبیًا، پتہ نہیں کب سے نبی تھے. جس دن کن تو نبیًا کہا، اس دن رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. ہمارا سلام مدینۃ الحکمت رسول پر کہ رسول نے خدیر میں کہا من کنتو، یعنی پتہ نہیں کب سے مولا تھا، آج تو صرف اعلان ہو رہا ہے. آج تو صرف اعلان ہو رہا ہے. پھر گفتگو جس مقام سے میں نے شروع کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. کوئی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف آیت کے اب ایک لفظ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک لفظ کی طرف، اور گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی. وہ لفظ کون سا ہے؟ میں صرف اس منزل پر بچوں کو، نوجوانوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے، صرف اس لیے
کہ ہماری یہ مجلسیں امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آل محمد کے علوم کی درس گاہیں ہیں، اس لیے ایک لفظ کی طرف توجہ دلانا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے رسول یاد کرو جب میں اللہ مٹی سے طین سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کر رہا تھا. یہ لفظ خلق جو ہے نا صرف اس طرف توجہ دلانی ہے. اللہ فرما رہا ہے میں خلق کر رہا تھا. خلق سے اس میں فاعل ہے خالقن، میں اللہ خلق کر رہا تھا. یا اللہ تو خلق کر رہا تھا؟ یا اللہ ذرا قرآن میں ہمیں بتا کہ جب تو کسی شے کو پیدا کرتا ہے تو تیرے پیدا کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں؟ جب ہم نے قرآن مجید میں یہ دیکھا کہ اللہ کے کسی چیز کو پیدا کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، تو اللہ نے فرمایا سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ، اللہ نے ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، الا خبردار، اللہ کا ترجمہ توجہ کرو، اللہ کا ترجمہ توجہ کرو، الا لہ الخلق والامر، سنو توجہ کرو، اللہ کے پیدا کرنے کے 2 طریقے ہیں. جسے اللہ چاہے خلق سے پیدا کرے، جسے چاہے امر سے پیدا کرے. تبارک اللہ رب العالمین، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے. اچھا اللہ جسے چاہے خلق سے پیدا کرے، جسے چاہے امر سے پیدا کرے. معلوم ہوا کہ خلق میں اور امر میں فرق ہے. جو خلق سے پیدا ہوا اور جو امر سے پیدا ہوا اس میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ دیکھیے پہلا فرق، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین. جتنے بھی خلق کرنے والے ہیں ان میں سب سے احسن اور بہتر خلق کرنے والا اللہ ہے. خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق اور امر کا بس فرق بتا دوں اور گفتگو ختم. خلق کیا ہے؟ خلق کی پہلی شرط یہ ہے، یہ سبق ہے جو آپ ذہنوں میں محفوظ کریں. خلق کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ جو چیز خلق ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے کوئی چیز موجود ہو، کوئی مادہ موجود ہو، کوئی شے موجود ہو. کسی شے سے کوئی شے بنا دینا خلق ہے. خلق کے لیے دوسری شرط یہ ہے اس میں تدریج ہو، ترتیب ہو، مرحلے ہو، وقت ہو، جگہ ہو، مقام ہو. لیکن امر کی تخلیق شے سے شے بنانا خلق ہے. لیکن امر کی تخلیق کیا ہے؟ کچھ نہ ہو اور کچھ بنا دیا جائے، یہ امر ہے. کچھ نہ ہو اور کچھ بنا دیا جائے، یہ امر ہے. دیکھیے اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جتنے خلق کرنے والے ہیں ان سب سے میں بہتر ہوں. فرمایا نا کتنی جگہ قرآن میں. لیکن ایک مقام پر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جتنے امر سے پیدا کرنے والے ہیں ان میں بہتر ہوں.
اللہ نے بتایا امر سے پیدا کرنا صرف میرا کام ہے، شے ہو تو تم شے بنا سکتے ہو، کچھ نہ ہو تو تم کچھ نہیں بنا سکتے، وہ میرا کام ہے۔ کچھ نہ ہو تو تم کچھ نہیں بنا سکتے، یعنی امر سے پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، سوائے اللہ کے کوئی امر سے خلق نہیں کر سکتا، امر سے پیدا نہیں کر سکتا۔ اور خلق کیا ہے؟ کوئی چیز موجود ہو اس سے کچھ بنا دیا جائے، وہ خلق ہے۔ امر سے پیدا کرنا، میں دہرا رہا ہوں بات تاکہ میرا پیغام پہنچ جائے، امر سے پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے۔ اچھا، امر سے پیدا کرنے میں وقت نہیں لگتا، خلق سے پیدا کرنے میں پہلے کوئی چیز ہونی چاہیے، وقت لگتا ہے۔ حضرت آدم خلق سے پیدا ہوئے، کیوں؟ مٹی تھی تو پیدا ہوئے۔ بڑی توجہ، من تین، یہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام خلق سے پیدا ہوئے، مٹی تھی تو پیدا ہوئے، تو آدم خالق خلق، جب کچھ نہ ہو اور کچھ بنا دیا جائے، عدم ہو کچھ نہ ہو اور کچھ بنا دیا جائے۔ آدم خلق سے پیدا ہوئے، کچھ تھا تو بنا دیا، کچھ نہیں تھا اور عیسیٰ بنا دیے، خلق سے نہیں امر سے خلق ہوئے۔ عیسیٰ خلق سے پیدا نہیں ہوئے، امر سے پیدا ہوئے، یہ درس ہے، امر سے پیدا ہوئے۔ اچھا، امر سے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ، امر سے پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے، یہی بات ہے نا، امر سے پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے۔ آئیے قرآن مجید میں دیکھیں، کوئی چیز موجود ہوتی ہے، اللہ پیدا کرے تو خلق ہے۔ اچھا، کچھ پیدا نہ ہو، کوئی چیز موجود نہ ہو، عدم ہو، کچھ نہ ہو اور اللہ کچھ بنا دے تو وہ امر سے پیدا کرنا ہے۔ خلق سے پیدا کرنے میں وقت لگتا ہے، امر سے پیدا کرنے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک بچے عام طور سے سوال پوچھتے ہیں، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ بھائی بچے پوچھتے ہیں اللہ نے پیدا کیا پھر 6 دن لگ گئے؟ بھائی وہ امر سے زمین آسمان کو پیدا نہیں کیا، خلق سے پیدا کیا، وقت لگے گا۔ انسان کو اللہ نے خلق سے پیدا کیا، امر سے پیدا نہیں کیا۔ انسان کو خلق سے پیدا کیا تو وقت لگا، مہینے لگے، اس لیے کہ خلق سے ہے۔ اور جو خلق سے پیدا نہ ہو، جسے اللہ امر سے پیدا کرے، اس میں وقت نہیں لگتا، وہ پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے بس یہ بتا دوں۔ سورہ یاسین، امر سے پیدا کرنے کا اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا 36واں سورہ، سورہ یاسین، کیا طریقہ ہے اللہ نے بتایا۔ آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کا امر یہ ہے جب اللہ کسی شے کو امر سے پیدا کرتا ہے۔ کیسے پیدا کرتا ہے؟ اذا اراد شیئا، جب اللہ کوئی چیز بنانے کا، امر سے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان یقول لہ کن، کچھ نہیں ہوتا اور وہ کن کہتا ہے، ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تو کن کہتا ہے، کن میں تو کاف ہے، یہ حرف ہے، کن میں تو نون ہے، یہ حرف ہے، کاف اور نون تو لفظ ہے، اگر جمع کر لیا جائے۔ نہ اللہ حرفوں کا محتاج ہے، نہ اللہ لفظوں کا محتاج ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے کن کہا، اسے تو امر سے کچھ پیدا کرنے کے لیے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں سمجھایا۔ اور کیا فرمایا؟ بس ترجمہ کر دوں، اذا اراد شیئا،
جب اللہ امر سے کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن، وہ کن کہتا ہے، ادھر کن کا نون ختم نہیں ہوتا اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، فیکون۔ اچھا، کن کے بعد آیت میں کیا ہے؟ کن کے بعد ہے فا یکون۔ آیت میں یہ نہیں ہے سا یکون۔ اگر آیت میں ہوتا نا کن کے بعد یکون سے پہلے سین زبر سا، تو ترجمہ یہ ہوتا کہ اللہ کن کہتا ہے سا یکون، اور اس کے کن کہنے کے کچھ دیر کے بعد کام ہو جاتا ہے۔ سا مانے ہوتا جلد ہی۔ اس کے بعد صوفہ نہیں ہے، صوفہ یکون نہیں ہے۔ اگر صوفہ یکون ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا اللہ کن کہتا ہے تو اس کے کچھ دیر بعد کام ہو جاتا ہے، یا اللہ سما کہتا کن سما یکون نہیں۔ یہ کلام بلاغت نظام ہے، اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا کن فیکون، میں کن کہتا ہوں، فیکون، فا کے معنی فوراً۔ کن کہا، نون ختم نہیں ہوا، فوراً کام ہو گیا۔ نہیں، یہاں وہ لفظ ترجمے میں فا کے ترجمے میں پیش کر دوں جس سے ہم سب مانوس ہیں۔ کن، اللہ نے کن کہا، فیکون، کن کہتے ہی فیکون، فا کا ترجمہ بلا فصل۔ فا کا ترجمہ کیا؟ بلا فصل کام ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا سب مانتے ہیں کہ عربی میں فا کا ترجمہ بلا فصل ہے۔ عربی میں فا کا ترجمہ بلا فصل ہے، تو آج بحثیں کیوں کرتے ہو کہ رسول کا جانشین کون ہے؟ ارے رسول نے تو غدیر میں فیصلہ کر دیا، من کنت مولا فہذا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی بلا فصل مولا ہے نا یہ بات۔ اچھا، بس میں نتیجہ عرض کر رہا ہوں گفتگو کا۔ تو اللہ تعالیٰ جب امر سے کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن کہتا ہے، فیکون، وہ چیز بلا فصل ہو جاتی ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ توجہ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ کن، وہ کن کہتا ہے، فیکون، اور وہ چیز بلا فصل ہو جاتی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کن، امر سے پیدا کرنے کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ کن۔ دوہرا رہا ہوں جملہ بار بار، اللہ جب امر سے کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کن۔ معلوم ہوا کہ امر سے پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے۔ خلق تو انسان کر لیتا ہے، چیز موجود ہو، لکڑی موجود ہے، کرسی بنا دی، خلق ہے، لیکن کچھ موجود نہ ہو اور کچھ بنا دیا جائے، یہ ہے امر سے پیدا کرنا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کن کہہ کر امر سے پیدا کرنا صرف میرا کام ہے۔ یا اللہ کچھ نہ ہو، کن کہہ کر امر سے پیدا کرنا صرف تیرا کام ہے۔ اللہ فرمائے گا صرف میرا کام ہے۔ یا اللہ کچھ موجود نہ ہو، کن کہہ کر امر سے پیدا کرنا صرف تیرا کام ہے۔ اللہ فرمائے گا صرف میرا کام ہے۔ یا اللہ امر سے صرف تو پیدا کرتا ہے، کچھ نہ ہو کچھ بنا دیتا ہے، کوئی اور نہیں بناتا۔ نہیں، امر سے صرف میں بناتا ہوں، کچھ نہ ہو کن کہہ کر بناتا ہوں۔ یا اللہ کن کہہ کر عدم سے وجود تو دیتا ہے نا؟ فرمائے گا ہاں یا اللہ تو عدم سے وجود دیتا ہے۔ پھر یا اللہ مجھے بتا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ دیوار ہے، دیوار میں قالین ہے، قالین میں شیر کی تصویر ہے۔ یا اللہ کن کہہ کر کچھ نہ ہو
تو کچھ بناتا ہے. یا اللہ یہ کون ہے جو شیر کی تصویر کون تو یا اللہ کون تو کہتا ہے, یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کون اسدن باذن اللہ, اللہ کے اذن سے شیر بن جا. یا اللہ کن تو کہتا ہے اور عدم سے وجود آ جاتا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم سمجھو کہ میں اللہ امر کا خالق ہوں, یہ امر کے مالک ہے.